بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ معلوماتی چینل فرقان ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے ظالم کا ساتھ دینے والے لوگ۔ دیکھیے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ظالم شخص تو ظالم ہے ہی، اس کے ساتھ تو جو اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائے گا وہ ہے ہی۔ جن لوگوں نے ظالم کا ساتھ دیا، ظالم کو ظلم سے نہیں روکا یا ظالم کے ظلم کے اندر اس کی معاونت کی، جیسا کہ اگر وہ سود کے ذریعے ظلم کرتا تھا انہوں نے سود لکھنے میں اس کی معاونت کی، یا اگر کوئی ظالم کسی پر ظلم کر رہا تھا اور آپ نے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر جھوٹی گواہی دی، یا کوئی ظالم اپنے ظلم پر تلا ہوا تھا اور آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو کر حق سچ کی آواز لگانے کی بجائے آپ ظالم کے ظلم سے ڈرتے ہوئے، اس کے قہر اور اس کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے، اس کے روب اور اس کے دبدبے سے ڈرتے ہوئے، اس کے عہدے اور اس کے روپے پیسے سے ڈرتے ہوئے آپ نے مظلوم کا ساتھ نہ دیا بلکہ آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو یاد رکھیے تفسیر روح المعانی میں آیت کریمہ فلن اکون ظہیر المجرمین، اس کے طور پر اس کے تحت یہ حدیث نقل کی گئی ہے، اس کے ترجمے کے اندر یہ بات نقل کی گئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آواز دی جائے گی کہ کہاں ہیں ظالم لوگ اور ان کے مددگار، یہاں تک کہ وہ لوگ جنہوں نے ظالموں کے دوات یا قلم کو صرف درست کیا ہوگا، وہ بھی سب ایک لوہے کے تابوت میں جمع کر کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ تو دیکھا پیارے بھائیوں کہ یہ حدیث مبارکہ بیان کی جاتی ہے، اور میں نے آپ کی خدمت کے اندر عرض بھی کی کہ صرف ظالم کا ساتھ دینے کی وجہ سے قیامت کے روز آواز دی جائے گی کہ کہاں ہے ظالم اور ان کے مددگار، یہاں تک کہ وہ لوگ جنہوں نے ظالموں کے دوات اور قلم کو درست کیا ہوگا وہ بھی سب ایک لوہے کے تابوت میں جمع کر کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ تو پیارے بھائیوں، حق سچ بات نہ کہنا، مظلوم کا ساتھ نہ دینا، ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جانا، کسی کا حق مارنا، کسی کا راستہ روکنا، کسی کے پیسے دبا لینا، کسی کے اوپر کوئی بھی چھوٹا موٹا بڑا یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا ظلم کرنا، یہ ایک الگ بات ہے۔ اور ظالم کا ساتھ دینا، اس نے ظلم کیا، آپ نے صرف اس کا ساتھ دیا، لکھنے میں اس کے معاون تھے، بات کرنے میں اس کی طرف کھڑے تھے، تو آپ بھی کہیں قیامت کے دن اس ظالم کے ساتھ جہنم میں نہ پھینک دیے جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے اعمال پر، اپنے کریکٹر پر، اپنے کردار پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں میں بھی کل ظالموں کے ساتھ اس تابوت کے اندر ڈال کر جہنم کے گڑھوں میں نہ پھینک دیا جاؤں۔ اس لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ظالم کے ظلم سے بچنے کی اور ظالم کے ظلم کو ہاتھ سے روکنے کی قوت اور طاقت